قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت سکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یہ دو جملوں پر مشتمل ایک جملہ ہے اور اس جملے میں آپ کو آج مزید کلرز بھی نظر آ رہے ہیں. یعنی ہم نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا وہ 3 کلرز کو بنیاد بنا کر کیا. سبز رنگ فعل کے لیے، سرخ رنگ حرف کے لیے اور نیلا رنگ اسم کے لیے. لیکن آج سے مزید کچھ کلرز کا اضافہ میں کر رہا ہوں اور آپ کو اسی پہلے جملے میں مزید 3 کلرز نظر آ رہے ہیں. تو یہ 3 کلرز جو ہیں یہ کس کو پریزنٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے پہلے ذرا اگلی سکرین پر دیکھ لیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کالمز پر مشتمل ایک چارٹ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جس میں پہلا کالم نمبر شمار کا ہے، دوسرا کلمہ پر مشتمل ہے اور کلمہ آپ جانتے ہیں کہ بامعنی لفظ ہے جو کہ اسم فعل اور حرف ہے. اور پھر اسم میں جو کہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے، یا وہ ظاہر ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتا ہے. تو ضمیر کو 5 قسموں میں جو ہمارے گرامیرینز ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ 5 اقسام میں نے یہاں پر شو کر دی ہیں تاکہ جب آپ خود انالیسس کرنے کے قابل ہوں تو آپ کو یہ کچھ انفارمیشن جو ہے یہ فائدہ دے. اس میں بلو کلر میں اسی طرح اسم ہمارا چلے گا، گرین کلر میں ہمارا فعل چلے گا اور ریڈ کلر میں حرف چلے گا. تو ان 3 بنیادی کلر جس پر ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ہاں، مزید 5 کلرز جو ہیں وہ ضمائر کی 5 قسموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. پہلے ضمیر کو ہم نے اسم مان کر بلو کلر میں شو کیا تھا، لیکن آج سے میں کوشش کروں گا کہ ضمیر کی جو 5 اقسام ہیں، ہم نے 2 چارٹس پڑھے تھے، یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے اپنے لسان القرآن کورس میں ضمائر کے 2 چارٹس پڑھے تھے. ایک چارٹ کو ہم نے مرفوع ضمائر کے طور پہ پڑھا تھا اور ایک چارٹ ہم نے منصوب اور مجرور ضمائر کے طور پر پڑھا تھا. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا اعراب پڑھتے ہوئے اور گرامیرینز کو دیکھتے ہوئے کہ جب وہ ضمائر کا ذکر کرتے ہیں تو ضمائر کو 5 اقسام میں تقسیم کر کے ذکر کرتے ہیں. تو وہ 5 اقسام کیا ہیں وہ میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے ذرا کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں. تو پہلی ضمیر کی قسم جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل. یہ وہی ضمائر ہیں جو کہ ہم مرفوع ضمائر کے چارٹ میں یاد کر چکے ہیں، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا اور نحنو. ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ ہم آج سے والنٹ کلر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. اور پھر ضمیر مرفوع متصل ہے، گرامر والے اس کو بھی ایک کیٹیگری بناتے ہیں. ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا. ہم نے جو فعل ماضی کی گردان کی یا فعل مضارع کی گردان کی، ہر صیغے میں کہا کہ ایک ضمیر جو ہے وہ اندر چھپی ہوئی ہے. جیسے ذہبہ میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ذہبہ میں ہما کی، ذہبو میں ہم کی، ذہبت میں ہیا کی، ذہبتا میں ہما کی، ذہبنا میں ہنہ کی. اسی طرح آگے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا اور نحنو، یہ ضمائر ہر صیغے میں
اگلے سیغوں میں سے چھپی ہوئی ہیں. لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ ماضی کے جو 14 سیغے ہیں ان میں جو پہلا اور چوتھا سیغہ ہے نا اس میں تو ہوا اور ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، لیکن باقی میں ضمائر جو ہیں وہ فاعل والے ضمائر ایز اے فاعل وہ ظاہر ہیں. اب وہ ظاہر کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ذہابہ کے بعد، ذہابہ میں تو ہوا چھپا ہوا ہے، لیکن ذہابہ کے بعد جو ذہابہ ہے اس میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے ہم ہما کو پہچانتے ہیں، وہ الف جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ ذہابہ کا فاعل ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ الف فاعل ہے. اسی طرح ذہبو میں ہم کہتے ہیں ہم فاعل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی واو فاعل ہے اس کا، اور الف تو ایڈیشنلی لکھا جاتا ہے ماضی کے تیسرے سیغے کے ساتھ. اس طرح پھر وہ کہتے ہیں جی ذہابت میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے. ذہابتا میں ہم کہتے ہیں جی ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں چھپی کوئی نہیں ہوئی. تا جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور الف بتا رہا ہے کہ مثنی ہے. یہ تو مثنی مؤنث کا صیغہ ذہابتا بتا رہا ہے. تو یہ جو الف ہے یہ ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ ضمیر ظاہر ہے، فاعل ظاہر ہے. اسی طرح ذہبنا ہم کہتے ہیں جی ہننا اس کا فاعل ہے جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی چھپا نہیں ہوا، یہ نون زبر نا یا جو نون جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اسی طرح ہم نے کہا جی ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا جو ہیں چھپے ہوئے ہیں، ان کے فاعل ہے. وہ کہتے ہیں کوئی چھپا نہیں ہوا، بلکہ تا جو ہے یہ ان کا فاعل ہے، اور واحد میں تا، مثنیٰ میں تما، جمع میں تم، اور اسی طرح مؤنث میں تی، مثنیٰ مؤنث میں تما اور جمع مؤنث میں تنا ان کا فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل کے طور پہ آ رہی ہے. اور مرفوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد آخری جو 2 سیغے بچے ہیں وہ ذہبتو اور ذہبنا. ہم کہتے ہیں جی انا اور نحنو چھپے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جو ہے یہ فاعل ہے اس کا، ضمیر مرفوع متصل. تو یہ ماضی کی گردان میں تھا. اسی طرح مضارع کی گردان میں آئیں تو مضارع کی گردان میں یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، یہ جو 5 سیغے ہیں یعنی وہ سیغے 5 سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ان میں جو ہے نا ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یذہبو میں ہوا، تذہبو میں ہیا، پھر تذہبو میں انتا، پھر اذہبو میں انا، اور نذہبو میں نحنو، وہ کہتے ہیں جی چھپی ہوئی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے. لیکن یذہبانی، تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی مثنیٰ کے سیغے جو ہیں ان میں وہ کہتے ہیں جو الف ہے نا یہ ان کا فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نون کو اس لیے وہ ذکر نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں نون تو اکثر ڈراپ ہو جاتا ہے، اور مضارع میں آپ کو پتہ ہے کہ مضارع جب خفیف یا اخف ہوتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ یذہبونا اور تذہبونا میں اس میں فاعل جو ہے وہ واو ہے. ہم کہتے ہیں جی یذہبونا میں ہم ہے اور تذہبونا میں انتم ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں یہ واو فاعل ہے، اور نون جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے خفیف اور اخف ہونے کی صورت میں، یعنی ان کے مطابق منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں. پھر ایک سیغہ بچ گیا تذہبینا. ہم کہتے ہیں اس میں انتی جو ہے اس کا فاعل چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں چھپا ہوا، اس میں یا جو ہے اس کا فاعل ہے، اور نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے منصوب یا مجزوم ہونے کی صورت میں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پوری پکچر رکھ دی ضمیر مرفوع متصل کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے، اور ضمیر مرفوع متصل کو ہم سیان کلر میں آپ کے سامنے شو کیا کریں گے. ضمیر منصوب متصل یہ آپ کو پرپل کلر میں نظر آئے گی. اور ضمیر منصوب متصل کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، موٹے موٹے پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں کہ فعل کے بعد جب بھی ضمیر استعمال ہوگی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی اور ایز اے مفعول استعمال ہوگی. پھر حروف مشبہ بالفعل جو ہیں انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، ان کے بعد جو ضمیر استعمال ہوگی وہ منصوب متصل یہی والی ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 2 موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل بھی ایک تقسیم وہ کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم اٹیچ ضمیر کو فعل پر مقدم کر دیتے ہیں تو اسے سپورٹ کے لیے پھر ایہ کا لفظ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، تو وہ ایاہو بن جاتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا ایک چارٹ یاد کر لو، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی،
ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا، تو وہ ایک الگ سے چارٹ بناتے ہیں اور یہ ضمیر منصوب منفصل کا چارٹ کہلاتا ہے اور اس کو ہم پنک کلر میں شو کریں گے۔ اور آخری ضمیر کی قسم جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، جو سیم ہے ضمیر منصوب متصل کی طرح، لیکن فرق یہ ہوگا کہ ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ اسم کے بعد آئے گی، یا تو یعنی اسم کے بعد آئے گی تو مضاف الیہ بنے گی، اور حرف جر کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، تو مجرور بنے گی، اور اس کو ہم اورنج کلر میں شو کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ تو اب اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات 100% آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ تو واپس چلتے ہیں جی پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہے آپ کا، جو کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ اس میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور دوسرا جملہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی جملہ جو ہے وہ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ایک، اور دوسرا رفعنا فوقکم الطور ہے۔ 2 واو استعمال ہوئے ہیں، 2 حروف ہیں۔ پہلا واو جو ہے یہ واو استنافیہ کہلائے گا۔ از آپ کا ظرف ہے، اور اس میں ابھی ہم مزید کلرز بھی لا سکتے تھے، کیونکہ اسم ظرف بھی ہوتا ہے، اسم پھر اشارہ بھی ہوتا ہے، اسم موصول بھی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بہت ہی کلرز ہو جانے تھے اور آپ کے لیے سنبھالنے مشکل ہو جانے تھے۔ تو میں نے 2 چیزوں کو خاص طور پہ فوکس کیا ہے، ایک ضمیر کو، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر کی جو 5 قسمیں گرامر والے خاص طور پہ کہتے ہیں جی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور دوسرے اعراب آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں آپ کی پکی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن کو کیسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو از آپ کا اسم ہے، ظرف ہے، اور جب بھی از آتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اذکر فعل جو ہے وہ محذوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس اذکر یا اذکرو فعل کے لیے یہ از اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بنتا ہے۔ تو از یہاں پر ظرف ہے، مضاف ہو جائے گا، اور اخذنا، اب یہاں پر دیکھیں اخذ آپ کو گرین کلر میں 3 روٹ لیٹر کے ساتھ فعل نظر آ رہا ہے، اور نا جو ہے آپ کو سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں جو میں پہلے بات کیا کرتا تھا نا کہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دیں گے، تو یہ وہ فاعل ساتھ بولنے والی یہ صورت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخذنا ہم نے لیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اخذنا ہم نے لیا، کیا لیا؟ مفعول چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے میثاقکم، تمہارا میثاق۔ میثاق اسم ہے اور اسم کے بعد اٹیچ ضمیر آ رہی ہے، تو اسم کے بعد جو اٹیچ ضمیر ہوگی وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، اور اس کو ہم اورنج کلر میں شو کر رہے ہیں، تمہارا میثاق، تمہارا عہد۔ تو اخذنا فعل اپنے فاعل اور میثاقکم مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہو گیا از ظرف کا، از ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا ایک محذوف فعل اذکرو کا، اور اذکرو ایک محذوف فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اب واو جو اگلا آ رہا ہے اس کے بارے میں 2 آ رہے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، اور رفعنا کو ہم اخذنا پر عطف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ واو کو حالیہ قرار دے دیں اور پھر اس جملے کو رفعنا فوقکم الطور کو ہم حال بنا دیں۔ تو بہرحال ہم پہلے اس جملے کو انالائز کر لیں۔ رفعنا، رفعنا میں رافع عین آپ دیکھ رہے ہیں فعل ہے، اور یعنی فعل کا مادہ ہے، اور اس کے ساتھ نا جو سیان کلر میں آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آ رہی ہے اس کا فاعل ہے۔ تو رفعنا ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، کس کو بلند کیا؟ مفعول بہ چاہیے، وہ الطورہ فوقکم کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بلند کیا الطور کو، یعنی پہاڑ کو، فوقکم تمہارے اوپر۔ فوقا اسم ہے، ظرف ہے، اور ظرف جب بھی آئے گا مضاف الیہ ہوئے گا ساتھ، اور مضاف الیہ جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے جو کہ مجرور ہے، اور آپ کو وہ اورنج کلر میں نظر آ رہی ہے۔ تو فوقکم کو مقدم کرنے سے ایک طرح کا زور بھی پیدا ہو گیا، تو وہ ترجمے میں آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ بہرحال میں انالیسس کر دوں پورے جملے کا کہ رفعنا فعل اپنے فاعل، الطور مفعول بہ، اور فوقکم ظرف یعنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا تو عطف کر دیں گے اخذنا پر، یا پھر ہم اس کو
حالیہ بنائیں گے. اگر حالیہ بنائیں گے تو اس کو محلن منصوب بنائیں گے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ گرامر والے جب بھی ماضی کو حال بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر قد کا ہونا ضروری ہے. اگر قد ہو ظاہر میں یعنی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا تو قد کو محذوف سمجھا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. کلیئر ہو گئی جی بات. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ بھی 2 جملوں پر مشتمل ہے. میں پڑھ دیتا ہوں پہلے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اس میں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ یہاں تک ایک جملہ ہو جائے گا اور اسمعوا جو ہے وہ دوسرا جملہ ہوگا اور واو کے ذریعے عطف کیا جائے گا اسمعوا کا خُذُوا پہ. تو یہاں بھی آپ کو بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو رنگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پہچان ہو جائے گی. تو خُذُوا سبز رنگ آپ کو بتا رہا ہے کہ فعل ہے اور فعل امر ہے. یہاں پر خُذ اخذ یا اخذو سے فعل امر جو ہے خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے اور یہ خُذ کل اور مر 3 افعال خاص طور پہ بتائے جاتے ہیں اس حوالے سے. تو پکڑنے کے معنی میں لینے کے معنی میں خُذُوا یہاں پر واو جو ہے اس کا فاعل ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انتم جو ہے اس کا فاعل ہے لیکن وہ کہتے ہیں واو اس کا فاعل ہے. تو خُذُوا میں واو اس کا فاعل ہے اور جو الف ہے یہ ایڈیشنل لکھی جاتی ہے تو میں نے اس لیے اس کے لیے ایک الگ کلر یہاں پر لگایا ہے جس کو میں نے لسٹ میں شامل نہیں کیا. تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. تو خُذُوا فعل اور فاعل ہو گیا اور خُذُوا تم پکڑ لو, تم لے لو. کیا چیز لے لو؟ مفعول بہ چاہیے تو مفعول بہ جو ہے آگے آ رہا ہے ما سے شروع ہو رہا ہے. ما اسم موصول ہے اور اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہی کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو آگے صلہ آ رہا ہے آتیناکم. اب آتیناکم آپ کو دیکھیں 3 رنگوں میں یہ پورا لفظ نظر آ رہا ہے جس میں آتی جو ہے فعل کو شو کر رہا ہے, نا جو ہے یہ اس کے فاعل کو شو کر رہا ہے اور کم جو ہے اس کے مفعول بہ کو شو کر رہا ہے. تو نا جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے اور کم جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے. تو اب یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آتی نا فعل اور فاعل ہے. حمزہ تا یا مادہ باب افعال آتا یؤتی ایتا ان دینا. تو آتی نا ہم نے دیا. کس کو دیا؟ کم تمہیں دیا. ہم نے تمہیں دیا. کیا دیا؟ ما جو دیا ہم نے. تو وہ جو عائد ہے وہ محذوف ہے, وہ عائد ما کی طرف لوٹے گی اور اسم موصول کی طرف, اور ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یعنی آتیناکم کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ بن جائے گا خُذُوا فعل کا. لیکن ابھی بِقُوَّةٍ بھی آگے ہے تو اس کو بھی ہم آتا یعنی آتینا فعل کے متعلق کر لیتے ہیں. بِقُوَّةٍ جو ہے جار اور مجرور کا مجموعہ ہے. با حرف جر ہے, قوہ مجرور ہے, چار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا آتینا فعل کے. آتینا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا ما اسم موصول کا, اور ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خُذُوا فعل جو ہے فعل امر اس کے لیے مفعول بہ بن گیا, اور خُذُوا فعل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا کیونکہ فعل امر ہے. اب اس سے پہلے گرامر والے کہتے ہیں کہ قُلْنَا لَهُمْ جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا کہ قُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان سے. کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ یہ ہم نے کہا. تو اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو قُلْنَا جو فعل محذوف ہم نے مانا ہے فعل اور فاعل ہو جائے گا, لَهُمْ اس کے متعلق ہو جائے گا, اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کو ہم مفعول بہ یا مقول قول بنا دیں گے قُلْنَا محذوف فعل کا, اور قُلْنَا محذوف فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے. واسمعوا آگے دیکھیں تو واو آپ کا عاطف ہے اور اسمعوا جو ہے فعل اور فاعل. واو اس کا فاعل ہے اور سین میم عین مادہ ہے, اور سمیع یسمعوا سننا کے معنی میں آتا ہے, اور یہ فعل امر ہے. فعل امر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ عطف کر دیں گے ہم خُذُوا پہ. تو اس طریقے سے اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حصے میں بھی جملہ مکمل ہو گیا تھا تو وقف کی علامت ڈال دی گئی تھی, اور یہاں بھی ایک جملہ مکمل ہو گیا تو وقف کی علامت یہاں پر ڈال دی گئی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے قالوا سمعنا وعصینا. یہ بھی واو عاطفہ کے ذریعے 2 جملے بن رہے ہیں, اور اگر مزید غور کریں تو قالوا الگ سے ایک جملہ ہے, سمعنا الگ سے ایک جملہ ہے, عصینا الگ سے ایک جملہ ہے.
لیکن سمینا جو ہے وہ قالو کا حصہ ہے، اور اسینا بھی ایک طرح کا حصہ ہو جائے گا کیونکہ وہ عطف ہو رہا ہے سمینا پہ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی، قالو فعل ہو گیا اور ساتھ ہی فاعل ہے، کیونکہ اب آپ کو اٹیچ ضمیر جو ہے واو ضمیر مرفوع متصل وہ نظر آ رہی ہے، اور الف جو ہے دوسرے کلر میں یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایڈیشنل الف جو لگتا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو قالو انہوں نے کہا، فعل اور فاعل ہو گیا۔ کیا کہا؟ وہ مفعول بہ مقول القول چاہیے، تو وہ ہے سمعنا۔ سمعنا فعل اور فاعل، نا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تو سمعنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قالو فعل کے لیے مفعول بہ ہو گیا۔ قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ واو عاطفہ قرار دے دیں، اسینا یہ فعل اور فاعل ہو گیا۔ اسینا کا مادہ نیچے لکھا ہوا ہے، باب لکھا ہوا ہے، ضرب یضربو عین صاد یا مادہ ناقص غیر سی فعل، اور اسا یا یاسیو اوریجنل تھا اور چینجز کے بعد اسا یاسی اسین، حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا۔ اسینا ہم نے نافرمانی کی، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا سمینا معطوف علیہ پر۔ سمینا معطوف علیہ اپنے معطوف اسینا سے مل کر یہ پھر ہم قرار دیں گے قالو فعل کے لیے مقول القول یا مفعول بہ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس کا ہم ترجمہ یوں کریں گے، قالو انہوں نے کہا کہ سمینا ہم نے سنا، و اسینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو آ رہا ہے وہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ یہ بڑا ایک اہم جملہ ہے، اس میں 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک واو ہے، ایک فی ہے اور ایک با ہے جو کفرہم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ واو جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ واو مستانفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو کو حالیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کہ انہوں نے یہ سمینا اور اسینا جو ہے جس حالت میں کہا تھا وہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اشربو، اشربو، اشربو فعل اور آپ کو فاعل جو ہے وہ ساتھ نظر آ رہا ہے ضمیر کے طور پہ۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شین رابا مادہ ہے اور شربا یشربو کے معنی ہوتے ہیں پینا۔ شربا الماء، اس نے پانی پیا، تو شربا یشربو پہلے ہی ایک متعدی فعل ہے، لیکن باب افعال میں جب ہم اسے ڈالیں گے اشربا یشربو اشرابن تو اس کے معنی ہوں گے پلانا۔ ظاہر بات ہے یہ پھر 2 مفعول چاہے گا، کسی کو کچھ پلانا، جیسے میں کہوں گا جی شربا زید الماء، زید نے پانی پیا، اور اس کو باب افعال میں لے کے جاؤں گا تو میں کہوں گا اشربت زیدن الماء، میں نے زید کو پانی پلایا۔ اشربا یشربو ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ رنگ کو گہرا کر دینا، ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اشرب اللونا، اس نے رنگ کو مزید بڑھا دیا، گہرا کر دیا یا پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر یہ 2 مفعولوں کے ساتھ استعمال ہو تو جیسے کہیں گے کہ اشرب البیاض حمرتن، اس نے رنگ کی سفیدی میں سرخی ملا دی یا نمایاں کر دی۔ یا دوسری اگزامپل اشرب الثوب، اشرب الثوب حمرتن، اس نے کپڑے کے رنگ پر سرخی چڑھا دی، یعنی کپڑے کو پلا دی یا اس میں نمایاں کر دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر اسی فعل کو اگر ہم مجہول استعمال کریں، اشربا ان معنی میں مجہول استعمال کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ اشرب الثوب حمرتن، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 مفعول جن افعال کے آتے ہیں اور ان کو جب مجہول بنایا جاتا ہے تو ایک مفعول جو ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، اس کو نائب فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ اسی طرح منصوب فارم میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جی اشربا الثوب حمرتن، اشربا الثوب حمرتن، اور اب میں جب مجہول بنا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اشرب الثوب، تو الثوب جو پہلا مفعول تھا اس کو میں نے نائب فاعل بنا دیا، اشرب الثوب، اور دوسرا مفعول جو حمرتن تھا اس کو منصوب ہی رہنے دیا، اور پھر اشرب الثوب حمرتن کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ کپڑے کو سرخی پلائی گئی، یعنی اس میں سرخ رنگ نمایاں کر دیا گیا۔ اب اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو یہ سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ جائے گی کہ اشربو العجلہ، یہاں تک ذہن میں رکھیں بس، اشربو العجلہ،
یعنی میں اگر یوں کہوں اس جملے کو معروف بنا کر لاؤں، اشربا اللہ، اور پھر دو مفعول لاؤں، ایک ہم لاؤں اور ایک الاجلا لاؤں، تو میں کہوں گا اشربہم، اشربہم. اب چونکہ مفعول ضمیر کے طور پہ آ رہا تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اشربہم اللہ الاجلا. اور جب اس کو میں مجہول بناؤں گا تو فاعل کو ذکر نہیں کروں گا، اور جو پہلا مفعول ہوگا ہم، اس کو میں جو ضمیر مستتر ہے اس کے طور پہ لے لوں گا، تو میں کہوں گا اشربو، اشربو، اور الاجلا جو مفعول بھی ہے دوسرا، اس کو میں ویسے ہی رکھوں گا اور کہوں گا اشرب الاجلا، انہیں بچھڑا پلا دیا گیا. یعنی لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بچھڑا پلا دیا گیا. بچھڑا پلا دیا گیا کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی بچھڑے کی محبت بھر دی گئی. کہاں بھر دی گئی؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یعنی اشربو الاجلا فی قلوبہم، بچھڑا ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، رچا بسا دیا گیا. یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دی گئی. اور بی کفرہم میں با سببیہ قرار دیا جائے گا، با سبب کفرہم، ان کے کفر کے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے. تو میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں بھی آپ کو کلرڈ جو ضمائر نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک واو آپ کو ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے جو کہ اشربو میں نائب فاعل ہے، اور قلوبہم میں جو اٹیچ ضمیر ہے یہ مجرور ضمیر ہے کیونکہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے. اور کفرہم میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ بھی اٹیچ مجرور ضمیر ہے کیونکہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب اگر میں اس کو پورا انالائز کروں تو اشربو فعل مجہول، اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ واو ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. اور ہمارے مطابق ہم کی ضمیر ہے، لیکن اب ہم یہ نہیں بات کریں گے، ہم انہی کی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے کہ واو جو ہے اس کا نائب فاعل ہے. اور فی قلوبہم جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور جو مجرور ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہ جار مجرور متعلق ہو گیا اشربو فعل کے، اور الاجلا جو ہے یہ مفعول بھی ہے اشربو فعل کا. اور بی کفرہم جو ہے یہ جار مجرور، جس میں مجرور جو ہے پھر مضاف الیہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا اشربو فعل کے. ٹھیک ہے، اشربو فعل مجہول اپنے نائب فاعل، اپنے دونوں متعلقوں اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور کی گئی ہے کہ بچھڑا پلا دیا گیا انہیں، یعنی بچھڑا تو پلائے جانے والی چیز نہیں ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ اصل میں یہاں پر الاجل سے پہلے حب کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، جس کو ہم نے بھی ترجمے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یعنی بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. تو یعنی وہ کہتے ہیں جی حب الاجلی، حب الاجلی. تو ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یعنی اس کو ہم ایک محاورے کے طور پہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گی. اس آیت کا آخری حصہ کافی سارے جملوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا جملہ آپ کو کل کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کل فعل امر ہے. اور جہاں پر فاعل جو ضمیر مستتر ہے، ضمیر دو طرح کی ہوگی نا، پھر مستتر ہوگی یا بارز ہوگی. بارز جو نظر آ رہی ہے، جیسے واو نظر آ رہی تھی، کلیئر ہے، نا نظر آ رہی تھی، تو اسے وہ بارز کہتے ہیں. اور مستتر وہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو کل میں ضمیر جو ہے اس کی فاعل کی وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. انتا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. کل فعل اور فاعل ہو گیا، اور اب مفعول بھی چاہیے. تو مفعول بھی آگے مقول القول جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اب ذرا ایک ایک کر کے اس کو انالائز کر لیں. بئسا جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے دوسری مرتبہ اس رکوع میں لفظ آیا ہے. بئسا ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ افعال مدح و ضم میں سے ہے. یہاں پر یہ ضم کے لیے بئسا استعمال ہوتا ہے، ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. اور اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالضم ہوتا ہے. بئسا کی میں بات کر رہا ہوں. اگر مد کے لیے استعمال ہوگا فعل تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمد ہوتا ہے. تو بئسا ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک فاعل ہوگا اور ایک مخصوص بالضم ہوگا. اس کا فاعل کس کی صورت میں آ سکتا ہے؟ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. اس کا فاعل جو ہے وہ الف لام والا معرفہ ہوگا یا کسی الف لام والے معرفہ کی طرح مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، یا اسی طرح پھر یہ ما بھی اس کا فاعل آ سکتا ہے. تو ما اس کا ہم فاعل مان لیتے ہیں جو کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول آئے گا تو پھر صلہ آئے گا.
باقی گرامر والے ذرا اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. گرامر والے کہتے ہیں کہ جی بیسا میں جو ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ممیز ہے اور ما جو ہے بامانہ شیء کے موصوف ہو جاتا ہے, اور پھر جو آگے جملہ بن رہا ہے نا وہ اس کی صفت بن جاتا ہے, موصوف صفت مل کر جو ہیں تمییز بن جاتے ہیں, اور پھر ممیز اپنی تمییز کے ساتھ مل کر بیسا کا فاعل بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. باقی اس ما موصولہ جو ہے وہ والی ذرا ترکیب پھر زیادہ ایزی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہم کہیں گے کہ بیسا میں جو ہے اس کا فاعل ما یامرکم بہ ایمانکم تک ہے, اور مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے. وہ محذوف کیا ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. بہرحال پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ما اسم موصول ہو گیا آپ کا, اور یامرکم, یامرو امرا یامرو امرن حکم دینا, یامرو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہے, ہوا کی ضمیر جو کہ اس کا فاعل ہے, اور کم اٹیچ ضمیر ہے, ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہو گیا. یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں, اور بہ جار اور مجرور ضمیر جو ہے یہ حرف جر کے بعد آئی ہے, تو اس لیے آپ اس کلر میں اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ متعلق ہو گئی یامرو فعل کے, اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کے ساتھ باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. آگے ایمانکم جو ہے یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ رہی ہے, تو اس لیے اٹیچ ضمیر جو ہے آپ کلر میں دیکھ رہے ہیں مجرور ضمیر ہے, اور ایمان کا اعراب مرفوع ہے, تو ایمان کو ہم یامرو کا فاعل اب بنا دیں گے. یعنی پہلے ہم نے یامرکم کا ترجمہ کیا تھا وہ حکم دیتا ہے تمہیں بہ اس کا, اب ہم کہیں گے یامرکم بہ ایمانکم, یعنی تمہارا ایمان تمہیں اس کا حکم دیتا ہے. اب اس پورے جملے کو یامرکم بہ ایمانکم کو, یامرو فعل اپنے فاعل ایمانکم بہ متعلق اور کم جو ہے مفعول بہ, ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن گیا ما موصول کا, اور ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بن گیا فاعل بیسا کا, اور بیسا فعل ضم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بن گیا. اس کی میں نے پھر بہت ساری ترکیبیں آپ کو بتائی تھی کہ کیا ترکیبیں آپ کر سکتے ہیں اس کی. تو آسان ترکیب یہ تھی کہ اس کو آپ خبر مقدم بنا دیں اور اس کا جو مخصوص بالضم ہے اس کو مبتدا مؤخر کر دیں, اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. ایک ترکیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اگر دوسری والی ترکیب کریں کہ بیسا میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ ممیز ہے اور ما جو ہے وہ موصوف ہے, اور یامرکم بہ ایمانکم جو ہے صفت ہے, موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ تمیز بن جائے گی, اور ما یعنی شیء کے معنی میں یہ کہتے ہیں نا, تو یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کا انہیں حکم دیتا ہے ان کا ایمان. تو اس طریقے سے پھر بیسا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن جاتا ہے, اور مبتدا جو ہے اس کا وہ مؤخر وہ محذوف ہے. وہ کیا ہے, وہ ہو سکتا ہے یعنی مخصوص بالضم جو اس کا محذوف ہے وہ حاضل امرو کو ہم یعنی اشارہ اور مشار الیہ کو ہم اس کا مخصوص بالضم یعنی یہ کام تو بہت برا ہے, یہ کام جس کا ان کا ایمان انہیں حکم دیتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس طریقے سے پھر اسے انالائز کریں گے. اور ان کنتم مؤمنین, ان آپ کا حرف شرط ہے, اور کنتم کانا آ گیا, کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا, اور اسم اس کا یہاں پر تم کی ضمیر ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے, اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہونی چاہیے, تو مؤمنینہ جو ہے منصوب ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا اور یہ شرط ہو گئی. اب یہ شرط ہو گئی ہے تو جواب شرط اس کا محذوف ہے, اور پھر گرامر والے مختلف نکالتے ہیں. مثلا اس کا جواب شرط وہ نکالتے ہیں محذوف کے فلما فعلتم ذالکا, پھر تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ پھر دو جملے تھے. یعنی اب یہ ان کنتم مومنین جو شرط ہم نے بنایا نا اس کا جواب شرط جو ہے محذوف ہے, اور پھر گرامر والے کہتے ہیں جو پیچھے مضمون آ رہا ہے یہ اس پہ جواب پر دلالت کر رہا ہے. یعنی دلالت کیا کر رہا ہے کہ ان کنتم مومنین فلما عبدتم العجلہ,
اگر تم مومن ہو تو تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی. کلیئر ہو گیا. اور پھر اس کو بھی ہم مقول القول قرار دے دیں گے, یعنی یہ دو چیزیں پھر ہو جائیں گی. ایک حصہ جو ہے وہ بئسما یأمرکم بہ ایمانکم, یہاں تک کر کے کل کے لیے مقولہ بنا دیا ہم نے, اور ان کنتم مومنین یہ شرط اور جواب شرط محذوف سے ملا کر یہ مقول القول بنا دیا. تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. تو بہرحال سارا انالیسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ انالیسز آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اب صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. انہوں نے اور کے ساتھ ترجمہ کیا, واو کو حالیہ نہیں لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاسْمَعُوا, اور سنو. قالوا, انہوں نے کہا, سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. تو حب العجلی یعنی یوں کہا جائے گا. قل, کہہ, بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. اور پھر کوما لگا کر بات کی گئی, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تو الحمدللہ آیت نمبر 93 ہماری مکمل ہو گئی. آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا کہ یہ ضمائر کے کلرز جو ہیں یہ ٹھیک ہیں, یعنی کلرز چینج کرنے کی بات نہیں کر رہا. مقصد کہنے کا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا بیسک 3 کلرز کو ہی سامنے رکھ کے بات کر دینی چاہیے. آپ کے کومنٹس مجھے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے کومنٹس کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, کیونکہ اس میں ہمیں مزید کام کرنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے نئی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني